جوانان دوستان سامعین محترم، دین بنانا، نظام بنانا، قانون بنانا یہ اللہ کا کام ہے ماشاءاللہ۔ اور اس بنے ہوئے دین کو، اس بنے ہوئے نظام کو، اس بنے ہوئے قانون کو، اس بنے ہوئے آئین کو لوگوں تک پہنچانا یہ نبی کا کام ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اسی پہنچے ہوئے دین، اسی پہنچے ہوئے نظام، اسی پہنچے ہوئے قانون، اسی پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسلام کو لوگوں کے اوپر نافذ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ امام کا کام ہے۔ مختلف گروہ ہیں مسلمانوں کے جن کا نظریہ ہے نبی کے بعد مسند نبوت، مسند رسالت، اللہ کے دین کا وارث، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا وارث، اللہ کے بنائے ہوئے قرآن کا وارث، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کا وارث، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا وارث ہونا چاہیے، لیکن کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی وہ دعویٰ کرے وہ بن سکتا ہے۔ جیسے یزید نے دعویٰ کیا، سب نے مان لیا، خلیفہ بن بیٹھا، سارے چپ ہو گئے کہ جو بھی خلافت کا دعویٰ کر لے وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب تشیع کا نظریہ، آپ کا نظریہ، ہم سب کا نظریہ کہ اللہ کے دین کا وارث، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا وارث، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا وارث، اللہ کے بنائے ہوئے قرآن کا وارث، رسول اللہ کی مسند کا وارث، نبوت اور رسالت کا وارث ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن میں سے بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کا وارث، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا وارث، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا وارث، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا وارث و رسول اللہ کی مسند کا وارث و نبوت کا وارث وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی خلافت کا اعلان خود رسول اللہ فرمائے اور جس کی امامت کا اعلان خود اللہ فرمائے۔ وہ وارث دین بھی ہو سکتا ہے، وہ وارث اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وارث امت کی و وارث نبی کی شرطیں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں وہ میری بنائی ہوئی مخلوق کا بھی حاکم ہوگا، وارث ہوگا، اور اسی طرح سے نبی کا بھی وہ وارث ہوگا۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں دیکھیں، بستتاً فی العلم والجسم، کہ جس بندے کے اندر سب سے زیادہ شجاعت موجود ہو اور جس بندے کے اندر سب سے زیادہ علم موجود ہو۔ اگر دونوں چیزیں موجود ہیں، جس بندے کے اندر سب سے زیادہ علم، اس دور کے اندر سب سے زیادہ علم بھی موجود ہے، سب سے زیادہ بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں کسی قوم کے وارث، حاکم و نبی کے وارث کی شرطیں بیان کی ہیں، علم اور شجاعت، اگر تعصبات کی عین کے اتار کر پوری کائنات کے اندر نگاہ دوڑا کر دیکھیں، علم اور شجاعت اگر نظر آتے ہیں تو علی اولاد علی کے اندر نظر آتے ہیں۔ علم بھی نظر آتا ہے اور شجاعت بھی نظر آتی ہے۔ جو وارث دین ہے، جو وارث اسلام ہے، اللہ نے وارث دین کی جو شرطیں بیان کی ہیں، شجاع بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو۔ سید الشہداء علیہ السلام واقع وارث دین، جب دین کے اوپر حملہ ہوا و اللہ کی توحید پامال ہو رہی تھی و رسول اللہ کی شریعت مسخ کی جا رہی تھی، اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا، امامت کا سلسلہ آگے بڑھا دین کی دفاع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، چونکہ بہت ساروں نے دین کے نام پر شخصیات بنائی، لیکن جب دین کو ضرورت پڑی شخصیات بچا لی، دین کو جانے دیا۔ لیکن علی کا گھرانہ واحد ہے جہاں دین کو ضرورت پڑی گلا کٹا دیا، دین کو بچا دیا، سب کچھ قربان کر دیا لیکن دین کو بچا دیا۔ اس لیے اللہ نے ان کو امامت عطا کی۔ مثلا آج کچھ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا امامت دے دیتا، اللہ کسی اور کو امامت عطا کر دیتا، اللہ کے اندر صلاحیت ہے، اللہ کسی اور کو امام بنا دیتا، اللہ نے علی و اولاد علی کو امام بنایا ہے، اللہ کسی اور کو بنا دیتا، اللہ کے اندر صلاحیت ہے، خدا جسے چاہے بنائے۔ بعض خود ذہن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ اللہ کے اندر تو صلاحیت ہے، اللہ جسے چاہے بنا دے۔ ہاں اللہ کے اندر صلاحیت ہے لیکن بننے والے کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ زاہد پور سیدہ یہ علاقہ ہے، 7 ناروال موجود ہے، یہاں پر کسی کے ناروال کے اندر مثلا چرچا ہوتا ہے
کہ یہ بندہ بڑا اچھا فرنیچر بناتا ہے، اور لوگ جہیز کے لیے، بچیوں کے جہیز کے لیے اس کے پاس جاتے بھی ہیں، اسی سے فرنیچر بھی بنواتے ہیں، اور کسی بندے کا نام ذرا مشہور ہو جاتا ہے، چرچا ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے، یہ بڑا مضبوط فرنیچر بناتا ہے، یہ بڑا پیارا اور اچھا فرنیچر بناتا ہے، اس کے اندر بڑی اچھی صلاحیت ہے۔ اب اس علاقے سے زید پور سیدہ سے کوئی بندہ سنتا ہے کہ ناروال میں فلاں بندہ بڑا اچھا فرنیچر بناتا ہے، اور بہت اچھا اور قابل فرنیچر وہ تیار کرتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے۔ یہیں سے کوئی اٹھ پڑتا ہے زید پور سیدہ سے، کیلے کا درخت اٹھا لیتا ہے اپنے کندھے پر۔ کیلے کا درخت کو دیکھا ہے نا، کھایا تو ساروں نے ہوگا، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کیلے کا درخت اگر کوئی لے کر چلا جائے، جس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اگر کوئی کیلے کا درخت کندھے پر اٹھا کر چلا جائے اور جا کر ناروال میں اس بندے کو جا کر کہے کہ میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے کہ آپ بڑا خوبصورت فرنیچر بناتے ہو، آپ بڑا اچھا فرنیچر بناتے ہو، آپ جو بناتے ہو وہ کئی سالوں تک ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا رنگ اڑتا نہیں ہے، بڑا قابل فرنیچر ہوتا ہے آپ کا، جی میں کیلے کا درخت لے کر آیا ہوں، آپ مجھے اس سے اچھا سا فرنیچر بنا دو، تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں میرے اندر اچھا فرنیچر بنانے کی صلاحیت ہے، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں اچھا فرنیچر بنا بھی سکتا ہوں، میں خوبصورت فرنیچر تیار بھی کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اچھا فرنیچر بنانے کی، لیکن تو جو یہ کیلے کا درخت لے کر آیا ہے اس کے اندر فرنیچر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے اندر امامت کی صلاحیت ہے، اور کسی کو امام بنانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن علی و اولاد علی کے علاوہ کسی کے اندر امام بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات صلی اللہ محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے علاوہ کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ مثلا کئی مثالیں ہیں، آج کوئی بچہ پیدا ہو یہاں پر شہر کے اندر، کسی استاد کا نام ہے، پروفیسر کا نام ہے، اچھی ریاضی سمجھا دیتا ہے، اچھی کیمسٹری پڑھاتا ہے، بایو پڑھاتا ہے، بڑا اچھا سمجھا لیتا ہے، جو بات کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، اور اللہ نے آج کسی کو بیٹا دیا، اس کو اٹھا کر اس کے در پہ پہنچ جائے کہ آپ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر بنتے ہیں، پروفیسر، میں بچہ لے آیا ہوں، اس کو بھی پڑھاؤ، وہ تو یہی کہے گا میرے اندر صلاحیت ہے پڑھانے کی، سمجھانے کی، اور میرے پڑھے ہوئے ڈاکٹر بھی بنے ہیں، لیکن ابھی تیرے بچے کے اندر بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ میں ہے، امام بنانے کی صلاحیت اللہ میں ہے، لیکن علی و اولاد علی کے علاوہ کسی میں امام بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے ان کو امامت عطا کی، اللہ نے اس لیے ان کو امام بنایا، خداوند متعال نے، کہ جب دین کو ضرورت پڑے یہ آگے ہیں، محافظ میں دین بنے۔ جیسے میں نے شاید پچھلی مجلس میں یہاں پر عرض کیا تھا کہ جو امیر المومنین نے مرد کی خصوصیات بیان فرمائی۔ مرد کون ہوتا ہے؟ مرد کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں مرد وہ ہے جو دو چار بیوی کو سنا دے، اپنی مردان کی بیوی پر دکھائے، عورت پر دکھائے، اس کو سر نہ اٹھانے دے، اس کو بات نہ کرنے دے، اس کے ساتھ اس کا اچھا رویہ نہ ہو، اس کو تھوڑی سی مردانگی دکھاتا ہے گھر میں بیٹھ کر، کہتا ہے کہ میں بڑا مرد ہوں۔ لیکن مرد امیر المومنین کی نگاہ میں کون ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے کہ جب باطل سر اٹھائے اور باطل سر اٹھا کر میدان کے اندر اتر آئے تو جو بھی حق کا پرچم تھام کر آ کر باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، سمجھ لو یہ اس دور کا مرد ہے۔ باطل کا سر اچھلنے کے لیے آ کر کھڑا ہو جائے، یہ سمجھ لو مرد ہے۔ اور جب سارا مدینہ چپ تھا، سارا مکہ خاموش تھا، اس وقت اکیلے سے شہداء نکلے، سب چپ تھے۔ ابھی 8 ذی الحج آپ نے گزارا، 8 ذی الحج کو سید الشہداء نے مکہ چھوڑا، 28 کو رجب کو مدینہ چھوڑا تھا، اور 4 مہینے 5 دن مکہ گزارنے کے بعد 8 ذی الحج کو سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا۔ اور مکہ چھوڑنے کے بعد نکلے کربلا کی جانب۔ یہ نہیں تھا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں حسین علیہ السلام، سب کو پتہ تھا، ہر ایک کو پتہ تھا۔ اب تاکہ بات پھر یہ نہ کہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ حسین نے کہاں جانا ہے۔ آخری شب جو امام نے ساروں کو بلا کے حاجیوں کو بٹھایا اور خطبہ دیا امام نے، وہ آپ خطبہ خود پڑھیں، ابھی تو وقت نہیں ہے کہ میں خطبہ سناؤں وہ۔ امام نے جو خطبہ دیا، ہزاروں لوگ آ کر امام کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ کل کہاں جانا ہے میں نے، اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں نواویس کربلا کے اندر بھوکے بھیڑیے میرے بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ کہا میں جا رہا ہوں، کون ہے میرے ساتھ؟
کون اٹھے میرے ساتھ, کون نکلے میرے ساتھ. فرمایا کہ رسول اللہ کے ساتھ آپ میرے نانا کے ساتھ جاتے تھے, وہاں جنگیں لڑتے تھے اور مال غنیمت ملتا تھا اور آپ لے آتے تھے. کسی کے ہاتھ میں زیرہ آتی, کسی کے ہاتھ میں گھوڑا آتا, کسی کے ہاتھ میں تلوار آتی, کسی کے ہاتھ میں کچھ اور آتا, مال آتا, لے آتے تھے. لیکن حسین کے ساتھ کوئی اس ذہن سے نہ جائے, وہاں جائیں گے لڑیں گے, وہاں پر مال ملے گا, گھوڑا ملے گا, زیرہ ملے گی, تلوار ملے گی اور ہم لے آئیں گے. نہ, مال کے لیے حسین کے ساتھ نہیں آنا, دنیا داری کے لیے حسین کے ساتھ نہیں آنا, متاع کے لیے حسین کے ساتھ نہیں آنا, گھوڑوں کے لالچ میں حسین کے ساتھ نہیں آنا. کہا حسین کے ساتھ کون آئے؟ اگر کوئی بندہ بھی ذہن میں یہ لے کر بیٹھا ہو, جتنے حاجی بھی جتنے آئے ہوئے تھے مکہ کے اندر حج کرنے والے, 8 ذی الحج کی رات 7 ذی الحج کی شام کو سید الشہداء نے ان کو خطاب کیا اور ہزاروں میں سارے کے سارے آ کر بیٹھ گئے. لیکن گئے کتنے چند افراد تھے جو کربلا کے اندر آپ کے سامنے موجود ہیں, حتیٰ کچھ تو راستے میں ملے ہیں. سید الشہداء نے جب یہ خطبہ دیا ان کو کہ کوئی اس نیت سے میرے ساتھ نہ آئے, بلکہ کون ہے میرے ساتھ؟ من کانا فینا بازرن موجد موتنا علی لقاء اللہ فلیرحم معنا. کہا حسین کے ساتھ دنیا کے لیے نہ آنا, حسین کے ساتھ متاع کے لیے نہ آنا, حسین کے ساتھ مال کے لیے نہ آنا, دولت کے لیے حسین کے ساتھ نہ آنا. حسین کے ساتھ فقط وہ آئے جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کا بہتا ہوا خون دیکھ سکتا ہے, جو خدا کے دین کے لیے اپنی گردن کا بہتا ہوا خون دیکھ سکتا ہے. کہا وہ بھی حسین کے ساتھ ہے. میرے ساتھ پوچھو, وہ جتنے بیٹھے تھے سب نے گردنیں جھکا لی, ساروں نے جھکا لی. جب سنا کہ گردن کٹوانا پڑے گی حسین کے ساتھ اور کچھ ملنے والا نہیں ہے, حالانکہ جنت کے سردار کہہ رہے تھے تمہاری آنکھوں میں تو ذہنی دنیا ہے, چونکہ ہماری نگاہوں میں دنیا ہوتی ہے, ذہن میں دنیا, شعور میں دنیا, حقیقت کا ادراک نہیں ہے. حسین سامنے, امام سامنے, دنیا طالب دنیا دیکھ رہے ہیں, چند روزہ زندگی دیکھ رہے ہیں, اور حتیٰ جنت کا سردار یہی کہہ رہا ہے کہ چند روزہ زندگی میں اکتفا نہ کرو, میں جنت کا سردار ہوں, اگر دنیا میں تمہیں کچھ نہ ملا تو ایک ضمانت دیتا ہوں, دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں جنت میں بعد میں قدم رکھوں گا, پہلے تمہیں بھیجوں گا. ماشاءاللہ. نعرہ لگانے والے نے اتنا زور لگایا لیکن جواب دینے والے لگتا ہے تھک چکے ہیں. اگر آپ مومنین تشریف فرما ہے, ولایت سے دل سرشار, محبت کا جذبہ عشق علی کا لیے. علی کا نام پہلے بھی میں کہتا ہوں جرأت سے لیا کریں, اور آپ ظاہر ہے شیر کا نام لے رہے ہیں, حیدر کا نام لے رہے ہیں, حیدر کا نام پوری قوت کے ساتھ لیا کریں, طاقت کے ساتھ لیا کریں, معلوم ہو ہماری طاقتیں. ظاہر ہے حیدر کی طاقت کیا تھی, ہماری طاقت تو یہی ہے نا کہ اتنا غلام نواز سے حیدر کا نام بھی خالی زبان سے نہیں نکلتا. اور آج ہماری طاقت کا راز کیا ہے؟ ہماری طاقت تو یہی ہے, بیوی پکاتی ہے میں توڑ توڑ پیٹ میں ڈالتا ہوں, یہ میں طاقتور بن رہا ہوں. کچن کے کچن خالی, بوریوں کی بوریاں خالی ہو جاتی ہیں, میں طاقتور بن رہا ہوں. کچھ ڈرائی فروٹ کھا کر پھر ڈولے دکھاتے ہیں, دیکھو میں بڑا طاقتور بن رہا ہوں. لیکن دنیا کا ایک طاقتور گزرا ہے جس سے کفر کانپ جاتا تھا, اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ کیا طاقت تھی اس کے اندر؟ توحیدی طاقت, الہی طاقت. علامہ اقبال نے بیان کیا ہے, کہا تیری خاک میں ہے گر شرر, تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کہا اگر تیرے اندر ذرا برابری غیرت کی چنگاری موجود ہے تو فقر و فاقہ کا بہانہ نہ بنا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور مرد کی طاقت کا راز جو کی خشک روٹی کے اندر تھا. علی جو کی خشک روٹی کھاتے تھے, مرحب کو للکارتے تھے, جو کی خشک روٹی کھا کر اندر کو للکارا. اور ہم بہت کچھ کھا لیتے ہیں لیکن طاقت کیا ہے؟ نعرہ لگاتے ہوئے بھی شرما جاتے ہیں. نہ شرمائیں, کھلے دل کے ساتھ محبت کے لیے
ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس دل کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں۔ ہمیں تو زندگی نے بس درس ہی یہی دیا ہے، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ غیر علی کے بغیر کیا زندگی؟ علی کے بغیر، علی کی محبت کے بغیر تو چلتی پھرتی لاش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زیرن انہوں نے محنت کر کے امامت کو نکالا بھی ہے دین سے، بعض نے امامت کو بالکل الگ کر دیا، امام کو الگ کر دیا، دین سے نکال دیا، امامت کو نکال دیا۔ وہ جیسے یہ تو دین کی کریم ہے نا امامت، دین کی زندگی امامت، دین کی حیات کا نام امامت، دین کی روح کا نام امامت۔ دین کے بغیر، امامت کے بغیر کیا دین ہے؟ امامت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دین۔ جیسے آپ تو لسی پیتے ہیں نا، ناروال تو یہ گاؤں ہے، دیہاتی علاقہ ہے، جو دہی سے لسی بنتی ہے سارے پیتے ہیں نا، ہاں اس کا کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو، ایک فائدہ بڑا ہے، نیند بڑی مزے کی آتی ہے۔ لسی پی کر نیند بہت مزے کی آتی ہے۔ اور لسی کیسے بناتے ہیں؟ کوئی چیز اس خالص دودھ کے اندر ملا کر پھر وہ رات کو رکھ دینا، اس کا دہی بن جانا، دہی کے اندر مدانی چلا کر کریم کو نکال لیتے ہیں، مکھن کو الگ کر لیتے ہیں، چھاچھ بچ جاتی ہے لسی، اور لسی پی کر بڑی مزے کی نیند آتی ہے۔ بازو نے دین کے ساتھ یہی کیا، اللہ کے رسول کے بعد جو دل کیا انہوں نے دین کے اندر ملاوٹ کر دی، اور جو دین کی کریم امامت تھی اس کریم کو نکال دیا۔ پھر لسی پی کر بھی نیند آتی ہے، امامت کے بغیر دین لے کر بھی نیند آتی ہے۔ امامت کے بغیر دین لے کر بھی غفلت کی نیند سوئے رہو، لسی پی کر بھی سوئے رہو۔ ظاہر ہے جب امام ہوگا وہ امامت ہوگی تو امام تو یہی فرماتا ہے، اے پروردگارا، بلکہ پروردگار نہ، اے سورج گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا۔ ظاہر امام تو خود بیدار ہے، خود بیدار ہے اور کسی کو سونے بھی نہیں دیتا امام۔ اور جب امام کو نکال دیتے ہیں اور امامت کو نکال دیتے ہیں تو لسی پی کر نیند آتی ہے، اور امامت کے بغیر دین لے کر بھی بڑی مزے کی نیند آتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے دور کیا، امامت کو نکال دیا، دین سے ہی اصلاً جدا کر دیا امامت کو۔ سید الشہداء امامت کے احیاء کے لیے نکلے، مکہ 4 مہینے 5 دن گزارے، جانے لگے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ چھوڑا بھی ہے، ساتھ ملے بھی ہیں۔ یہ ایک کربلا کا سفر ہے جو کہ بیان ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں، کربلا کے دنوں میں۔ امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، مکہ کربلا پہنچے۔ لیکن ایک تذکرہ کرتا جاؤں جوان کا کہ توجہ کیا کریں، جب بھی آپ مجلس میں ذہن بنا کر آیا کریں تبدیلی کے لیے۔ کوئی بات حسین علیہ السلام کا کوئی کلام ہمارے اوپر کوئی ہو سکتا ہے اثر کر جائے کہ سید الشہداء نکلے اور رستے میں آ کر ایک جگہ پر خیمے لگائے۔ خیمے لگانے کے بعد سید الشہداء اپنے خیمے سے باہر نکلے، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا تھا صحرا کے اندر۔ امام اس خیمے کی جانب چل پڑے، جیسے ہی اس خیمے کے پاس گئے تو امام نے جا کر وہاں آواز دی تو ایک بوڑھی عورت بوڑھیا دروازے پہ آئی۔ تو امام نے پوچھا کیا کوئی مرد نہیں ہے آپ کے گھر میں؟ تو اس بوڑھیا نے کہا کہ مرد ہے میرا بیٹا جوان، لیکن ابھی نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو میرا بیٹا دور سے پانی بھرنے کے لیے گیا ہے۔ جب امام نے سنا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے تو امام نے اپنی ایڑی وہیں پر زمین پر رگڑی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو سید الشہداء فرمانے لگے اے ماں یہ پانی خود بھی پی لے، جب تیرا بیٹا آ جائے اس کو بھی پلا دینا، لیکن ہاں اس کو فقط اتنا کہنا کہ فلاں جگہ پر زہرا کا لال تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کو اتنا کہنا۔ اور اس جوان کا نام آپ سب نے سنا ہے، اس جوان کا نام ہے وہب کلبی، جس کی تازہ شادی ہوئی، جوان۔ کتنے لوگ تھے حسین علیہ السلام مدینہ میں ان کو بلاتے رہے، نہیں آئے۔ مکہ میں 4 مہینے 5 دن گزارے لیکن نہیں آئے، نہیں پہچانا انہوں نے امام کو، نہیں سمجھا انہوں نے امام کو، امام کی معرفت نہیں تھی، امامت کی معرفت نہیں تھی۔ وہ ایک شخص نے آقا تقی باجب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنے وقت کے امام کو دیکھ لوں، آخری امام کو دیکھ لوں، امام مہدی کو دیکھ لوں۔ تو انہوں نے کہا تیری دعا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، دنیا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے،
شادی کر لی، بچے ہیں، سب کچھ ہے میرے پاس، زندگی اچھی گزرتی ہے، آخری حسرت یہی ہے میں اپنی آنکھوں سے امام کو دیکھ لوں۔ تو انہوں نے کہا میری دعا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا آقا اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ میری یہی دعا ہے کہ میں امام کو دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا دعا ٹھیک نہیں ہے، اپنی دعا کو بدل۔ کہا اور کیا دعا کروں؟ کہا تو جو کہتا ہے فقط امام کو دیکھ لوں۔ دیکھا تو امام کو انہوں نے بھی تھا جنہوں نے کربلا میں امام کا راستہ روکا تھا۔ دیکھا تو اس نے بھی تھا امام کو جو امام کی پشت پر سوار تھا لیکن پہچانا نہیں تھا۔ دیکھا ہے لیکن پہچانا نہیں ہے۔ یہ دعا کر امام کو دیکھ بھی لوں، پہچان بھی لوں، معرفت بھی ہو جائے۔ کتنے تھے جن نے مدینہ میں امام کو دیکھا؟ 56 سال پورا انہوں نے امام کو دیکھا، مکہ میں امام کو دیکھا انہوں نے، لیکن آئے باب قلبی جوان گھر لوٹ کر آیا، جب پانی کا مشکیزہ کندھے پر لے کر آیا، جب دیکھا گھر کے سامنے، خیمے کے سامنے پانی کا چشمہ جاری ہے، تو ماں سے پوچھنے لگتا ہے ماں یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم کتنے دنوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں تو پانی نہیں تھا اور میں اسی وجہ سے ابھی دور سے پانی لینے گیا تھا، اب یہ اچانک پانی کہاں سے آ گیا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے کچھ اور نہیں پتا۔ ایک خوبرو شخصیت جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جس کا نام حسین بن علی تھا، وہ در پہ آئی، آ کر آواز دی، میں باہر گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کوئی مرد نہیں ہے گھر میں؟ تو میں نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے، ابھی نہیں ہے، وہ پانی بھرنے گیا، ہمارے پاس پانی نہیں۔ کہا اس نے جب سنا وہ اتنا قریب تھا کہ اس نے اپنا پاؤں رگڑا زمین پہ، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے مجھے اتنا کہا اے ماں خود بھی پیو، بیٹے کو بھی پلا دینا، لیکن جب تیرا بیٹا آئے تو اس کو کہنا زہرا کا لال تیرا انتظار کر رہا ہے۔ جب جوان نے یہی سنا پانی کا مشکیزہ اتار لیا، فوراً چلنا شروع کیا، تیزی کے ساتھ دوڑ پڑا، امام کی خدمت میں گیا، ایک لحظہ امام کی خدمت میں گیا، فقط ایک لحظہ، چند لحظے بیٹھا، تاریخ میں نہیں لکھا امام اور اس کے درمیان کیا بات ہوئی، فقط اتنا ہے کہ ایک لحظہ وہ امام کے پاس گیا، امام کی خدمت میں بیٹھا اور ایک لحظہ گزارنے کے بعد آ کر کہنے لگا اے ماں اجازت لینے آیا ہوں، اب میں ادھر جاؤں گا جدھر زہرا کا لال جائے گا، میں نے ادھر جاؤں گا۔ ایک لحظے میں حسین سمجھ آ گئے، ایک لحظے میں حسین کو پہچان دیا۔ اس لیے جب آپ آؤ دل کھول کر آؤ، دل آمادہ کر کے، ذہن آمادہ کر کے، ہو سکتا ہے کسی لحظے میں حسین سمجھ آ جائے، امام سمجھ آ جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو جائے، اس کی طرف چل پڑے، اس کی طرف قدم بڑھ جائے۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان کے در پہ آتے ہیں، یہ باب قلبی، لیکن ماں کیا تھی؟ عظیم ماں، مثالی ماں، کربلائی ماں، عاشورائی ماں، ایسی ماں کی عظمت کو کروڑوں سلام، لاکھوں سلام۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو چلا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے؟ ماں یہ نہیں کہتی، ماں کہتی ہے بیٹا تجھے روکتی نہیں ہوں، فقط اتنا پوچھتی ہوں بتا کیا زہرا کا لال اکیلا ہے؟ تو جوان کہنے لگا ہے ماں حسین اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہنیں بھی ہیں، پردہ بھی ہیں، خطرات بھی ہیں۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا اگر آپ نے ادھر جانا ہے جدھر زہرا کے لال نے جانا ہے تو ہم ادھر جائیں گے جدھر حسین کے پردہ دار جائیں گے، ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ ماں نے خود جوان کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، آمادہ کر کے تیار کر کے پھر امام کے ساتھ آ کر لشکر میں شامل ہو گئے اور پھر آگے چل پڑے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، ساتھ ہیں، موجود ہیں۔ 10 محرم کو خود ماں نے اپنے ہاتھوں سے آمادہ کر کے تیار کر کے کربلا بھیج دیا، ماں کے سامنے شہید ہوا۔ سلسلہ رکا نہیں ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے سر تن سے جدا ہوا۔ جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ماں کی آنکھوں کے سامنے سر تن سے جدا ہوا تو عمر سعد نے اپنے ایک سپاہی کو باب قلبی کا سر دیا کہ یہ سر لو، جہاں باب قلبی کی ماں کھڑی ہے جاؤ اس کو دے دو۔ اسے کہو کہ ہم نے ہاشم کے سر واپس نہیں کرنے، ہم نے حسین و اس کے کنبے خاندان و ان کے ناصرین کے سر واپس نہیں کرنے، ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ میرے امیر کی طرف سے تحفہ ہے، اپنے بیٹے کا سر لے کر چلی جاؤ۔ اب یہ عمر سعد کا سپاہی باب قلبی کے ساتھ اٹھا کر آیا جہاں پر پردہ کھڑے تھے، مخدرات عصمت کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر آ کر اس نے باب قلبی کی ماں کو کہا کہ میں اپنے امیر عمر سعد کی طرف سے تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، تو اپنے بیٹے کے سر کو لے کر چلی جا۔ ہمارے امیر نے کہا ہم نے باقیوں کے سر نہیں دینے، تو اپنے بیٹے کے سر لے کر چلی جا۔ لیکن کیسی ماں تھی، کیا جگر تھا اس کا،
کیا دل تھا. اے میری مائیں، اے میری بہنیں، آپ مجلس کے اندر ہیں، توجہ کریں. آپ کیسی کربلائی خواتین تھیں. کیا کیا عثمان نے؟ بیٹے کا سر لے لیا. بیٹے کا سر لینے کے بعد وہ جو رگوں سے خون بہ رہا تھا اس کو صاف کرنا شروع کیا. اس خون کو صاف کر کے پھر چومنا شروع کیا، سینے سے لگایا. پھر کربلا کی خاک پر چلنا شروع کر دیا. چلتے ہوئے وہاں گئی جدھر شمر کھڑا تھا، عمر ساتھ کھڑا تھا اور ان کا لشکر کھڑا ہوا تھا. اس لشکر کے سامنے باب کلبی کی ماں آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے لختے جگر کا سر ہاتھ میں لے کر شمر کے منہ پہ مار کے کہا، اے شمر، جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. اے شمر، میں نے اپنا بیٹا حسین کے ساتھ بھیجا ہے، تو میرے بیٹے کا سر بھی ادھر جائے گا جدھر حسین کا سر جائے گا. کیسی ماں ہے، کیسا دل ہے اس کا، کیسی عاشورائی ماں ہے. یہ کربلائی مائیں تھی جن کے ذریعے سے آگے کربلا پہنچی. کیا دل تھا یہ دل. یہ وہ لوگ تھے جو حسین کو ساتھ ملے، راستے میں ملے. یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ محرم میں بیان ہو پورا مفصل. کتنے لوگوں نے ساتھ چھوڑا، کیوں چھوڑا، جو ملے کیوں مل گئے. 4 مہینے 5 دن مکہ گزارے. کتنے لوگوں سے امام نے ملاقاتیں کی 4 مہینے 5 دن میں. بڑی بڑی شخصیات، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے افراد ان کے ساتھ امام ملے. کیا باتیں ہوئی اور پھر چھوڑ نکل گئے، چلے گئے. اور انہوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا دنیا داری کے لیے، دنیا کے لیے کیوں نہیں دیا. یہ بہت اہم موضوع ہے جس کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. بزرگان، جوانان، حسین علیہ السلام نے قیام کیا جب دین ختم ہونے کے قریب تھا. شریعت رسول مسخ ہو رہی تھی اور دین تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا تھا. قوانین الہیہ توڑے جا رہے تھے. نہ کسی کا احترام، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کی تقریب. بغیر امامت کے لوگوں نے دین لیا اور اسی کے اندر سارے مگن. نہ والد کا احترام ہے، نہ والدہ کا احترام ہے، نہ اولاد کا احترام ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. آج اگر حالت دیکھیں، آج دین کہاں ہے. ہم نے آج دین مسجد میں محدود کر کے رکھ دیا. ہم نے دین یہاں تک محدود کر کے رکھ دیا امام بارگاہ میں. نہ تو اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ بات کرنے کے لیے دین چاہیے، نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے دین چاہیے، نہ لوگوں کے ساتھ لین دین رکھنے کے لیے دین چاہیے، نہ لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے دین چاہیے، نہ لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑنے کے لیے دین چاہیے. کسی اور چیز کے لیے دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. جوان بیٹا اس کو والد کے ساتھ اپنے روابط رکھنے کے لیے دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو دین نے کتنے والدین کے حقوق بیان کیے، والدہ کے کتنے حقوق بیان کیے، لیکن نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. آج جنت گھر میں ہوتی ہے، والدین موجود ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بار ڈھونڈ رہا ہے جنت کہاں ہے، بار پھر رہا ہے. مولانا کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، پیر کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو. تو والدین کو کہو نا تمہارے لیے دعا کریں، جن کی اللہ نے ضمانت بھی دی ہے کہ ان کی دعا کبھی خالی نہیں لوٹائی جائے گی، رد نہیں ہوگی، کبھی نہیں رد ہوگی. ان سے جا کر دعا لو، ان کی خدمت کر کے دعا لو. وہ ہے نا حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ تجھے اللہ موسیٰ نبی کے ساتھ مقام دے جنت کے اندر. وہ بیٹا آگے ہنستا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے موسیٰ کے ساتھ، وہ نبی ہے، میں ایک عام انسان ہوں، میں اس کے ساتھ جنت میں کیسے رہوں گا. نہیں ہو سکتا. ماں ایسی دعائیں نہ دیا کرو. لیکن ماں کی دعا جو عرش ہلا دیتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں عرش ہلاتی ہے. حضرت موسیٰ کو ایک دن اللہ نے کہہ دیا کہ تیرا پڑوسی بنی اسرائیل کے بازار کے فلان چوک کے اندر بیٹھا ہے اور وہاں پہ گوشت بیچ رہا ہے. موسیٰ نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح اس کا ایسا کون سا کام ہے، کارنامہ ہے کہ جو میرے ساتھ وہاں مشہور ہوگا، نبی کے ساتھ جنت میں. موسیٰ گئے چوک میں، جا کر دیکھا ایک کسائی گوشت بیچ رہا ہے. جو اچھی بوٹی ہوتی ہے اس کو الگ کر کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، باقیوں کو بھیج دیتا ہے. موسیٰ نے کہا یہ کیسے میرا ہم نشین بنے گا، یہ کیسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جو اچھی بوٹی ہے اس کو نکال کے الگ کر رہا ہے، باقی ہر چیز بیچ رہا ہے. تو شام ہوئی، وہ گھر جانے لگا. موسیٰ نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ آج جانا چاہتا ہوں، تیرا مہمان بنتا ہوں. کہا آؤ میرے ساتھ چلو. گھر گئے. گھر جب دروازے پہ پہنچے اندر موسیٰ کو لے گئے. موسیٰ کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھو، میں تھوڑا سا والدہ سے ہو لوں. ضعیفہ والدہ اپنے گھوڑے کے اندر سو رہی تھی. یہ جوان گیا، پانی اٹھایا، وہ اپنا جو لباس پہنا تھا اسی لباس کو پانی میں ڈبو کر والدہ کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا.
پھر وہی جو گوشت بنا لے آیا تھا نرم، اس کو بنا کر پھر نرم کر کے پھر ماں کو وہ گوشت کھلانا شروع کیا. پھر پانی کے اندر انگلیاں ڈال کر پانی کے قطرے منہ میں ماں کے ڈالنا شروع کیے. تو ماں نے کہہ دیا بیٹا اللہ تجھے موسیٰ نبی کے ساتھ جگہ دے جنت کے اندر. تو پھر جوان نے کہا ماں یہ کیسی دعا کرتے ہو، یہ قبول نہیں ہوتی. اس وقت حضرت موسیٰ رو پڑے، اٹھ کر آئے اور آ کر کہنے لگے اے جوان تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں خود موسیٰ نبی بتانے آیا ہوں کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. لیکن اس دین میں والدین کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکال دو ان کو. دبئی والے سے بات کرنی ہے لیکن والد کے ساتھ بات نہیں کرنا. پاس بیٹھو اس کے ساتھ بات نہ کرو. والدہ کا دل للچا رہا ہے اس کے ساتھ بات نہ کرو. اس دین نے دور کیا ہوا ہے، ہر چیز کو دور کرنا ہے. جب امامت کے بغیر دین ہوگا تو یہی حال ہوگا. امام دین کے وارث کا نام امام ہے، دین کی بقا کا نام امامت ہے. ان سے آپ کو دین ملے گا. ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس دین ہے، میرے پاس دین ہے. رسول اللہ بتا کر گئے ہیں دین لینا ہے تو فقط حسین کے لائے سے ملے گا تمہیں. یہ سفینہ نجاہ ہے، یہ مصباح الہدیٰ ہے، یہ تاریخ میں آپ کا رہنما ہے. ان سے آ کر دین لو، آپ کسی اور کے در پہ نہ جاؤ. مجلس حسین الحمدللہ سب بیان کر رہی ہیں، علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین، ہر ایک اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے. اس ذکر کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ نجات کا باعث بھی ہے، ذریعہ بھی ہے. اور اس ذکر کے ذریعے سے ہی ہم نے وقت کے امام کا ناصر بھی، مددگار بھی بننا ہے، ساتھی بھی بننا ہے. ہم اس کو بھی پہچاننا ہے، اس کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے. وقت کافی گزر گیا ہے، طولانی ہو گیا ہے. بزرگان کہ قریب کریں، دل کھول کر مجلس میں بیٹھے. ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو کہ جو مجھے اپنے امام سے قریب کر دے، امامت سے قریب کر دے. حور علیہ السلام نے واقعہ سنا ہے نا ہمارے سامنے کہ آخری شب میں باہر نکل کر کھڑے ہو کر خیموں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. بیٹے نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تجھے یاد ہے کہ مقام بیضا پر ہم مہمان بنے تھے، حسین کے مقام شراب پر ہم ان کے مہمان بنے تھے. حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو کہا تھا اے بھائی عباس جو پانی پڑا ہوا ہے میرے مہمان آئے ہیں، ان کو بھی پلاؤ، جو بچ جائے ان کے جانوروں کو بھی پلا دو. لیکن آج اسی حسین کے خیموں سے بچوں کی العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، پیاس کی صدائیں آ رہی ہیں. ہم نے کیا کیا حسین کے ساتھ؟ تو بیٹے نے کہا اگر آپ شرمندہ ہو گئے ہیں، پشیمان ہیں، تو میں نے سنا ہے حسین بہت کریم ہے، آئے نا اس کے پاس چلے جاتے ہیں. کہا میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ میرے جیسا جس نے ان کو روکا صحرا کے اندر، میرے جیسے جو کہ پانی بند کرنے والا، میں کیسے چلا جاؤں؟ کہا آپ چلے تو صحیح، ان کی بارگاہ میں جائے تو صحیح، چاہے جتنا بھی گناہ گار کوئی خطا کار کیوں نہ ہو، اگر ان کے پاس چلا جائے، اپنے آپ کو ان کے پاس لے جائے، ان کی بارگاہ میں چلا جائے. میں نے سنا ہے بڑے قریب ہیں وہ. اور حضرت حور کو بیٹا لے کر آیا. امام علیہ السلام نے جیسے حور کو آتے ہوئے دیکھا، یہ تو قدموں میں گرا. امام کھڑے ہو گئے، اس کو اٹھایا بازوں سے پکڑ کر، اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا اے حور تو حسین کا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے. حور رونے لگا. گریا کہ اس نے رونے کی آواز جناب زینب اولیاء نے سنی، سیدہ نے سنی. بچے کو بھیجا جا کر دیکھو میرے بھیا کے خیمے میں رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ بچے نے آ کر بتایا کہ حور اور اس کا بیٹا آیا ہے اور وہ گریا کر رہے ہیں. تو سیدہ نے کہہ دیا جاؤ اور جا کر میرے سلام بھی کرو اور کہو کہ آج اس وقت آپ ہمارے مہمان بنے ہو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. اور حور نے یہی سلام سنے، زمین نکل گئی پاؤں سے. کہا آج اتنی غربت کہ حسین کی بہنہ مجھے بھائی کہہ رہی ہے. اور بچوں کو کہا ماما کو جا کر سلام دے. اتنا کریم گھرانہ، ہماری ضرورت ہے ہم قریب ہوں تھوڑا سا، آئیں سب مل کر. آخر میں سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں سفیر حسین کے ایام شہادت چل رہے ہیں. مسلم ابن عقیل وہ سفیر جو کربلا کا پہلا شہید جس کو امام نے بھیجا، اور اس نے آ کر مکہ کوفہ کے اندر آ کر امام کی اطاعت کے لیے لوگوں کو بلایا، تیار کیا اور فرمایا مسلم جاؤ کوفہ کے اندر اور کوئی کام نہیں کرنا، آپ کو ممبر بھی ملے گا کوفہ کا، آپ کو محراب بھی ملے گا کوفہ کا. نہ ممبر سے کوئی اور بات کرنی ہے، نہ محراب سے کوئی اور بات کرنی ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے.
منبر کوفہ ہو یا محراب کوفہ ہو، آپ میرے سفیر بن کر جا رہے ہو، میرے وکیل بن کر جا رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے۔ آپ میرے مورد اطمینان بھی ہو، قابل اعتماد بھی ہو، مجھے پتہ ہے جو میں کہوں گا تم نے وہی کرنا ہے، اور آپ نے یہی جا کر کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے مسلک پر، کسی کے مذہب پر کوئی بات نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں کرنا۔ ممبر ملے، محراب ملے، ٹائم نہیں گزارنا ایسے مفت میں بیٹھ کر وہاں پر۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ فقط دو کام کرنے ہیں۔ ادعوا الناس الی طاعتک واختالهم عن آل ابی سفیان، لوگوں کو حسین کی ولایت کے لیے تیار کرنا ہے اور یزید کی ولایت سے نکالنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ بنو امیہ، امیر شام، معاویہ، ان سے لوگوں کو ہٹانا ہے اور حسین کی اطاعت کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ لوگ میری بات سنیں، لوگ میری بات مانیں، لوگ میری اطاعت کریں اور کچھ بھی نہ کریں آپ۔ اور وہاں بیٹھ کر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ سفیر بن کر جا رہے ہیں، یہ کام کریں آپ۔ اور مسلم نے وہ کام کیا، سفیر حسین نے بلایا لوگوں کو حسین کی طرف، حسینیت کی طرف، امام کی طرف۔ ہمارے بھی واقعی امام پردہ غیبت میں ہیں، اے سب مل کر اسی امام بارگاہ میں مولا حسین کے پاس آپ آئے ہیں، حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو، حاجی جا کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ آ گیا ہوں، اولاد چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑ کر، تیرے دین پہ عمل کرتے ہوئے آ گیا ہوں، تیرا فرمان لینے آ گیا ہوں، تیرے فرمان پر عمل کرنے آ گیا ہوں۔ تو آپ تو حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، اے حسین مولا ہر چیز چھوڑ کر آ گئے ہیں، اولاد مالو بتا ہر چیز چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، تیرا فرمان لینے، تیرا حکم لینے، تیرا حکم سننے، تیرا حکم ماننے۔ مولا حاضر ہیں، تیرے ناصر، تیرے مددگار، تیرے جانثار بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اے سب مل کر جو حسین کی حسرت تھی، جو حسین کی آرزو تھی، جو چاہیے تھا حسین کو کہ کوئی ہو حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والا، مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک کچھ بھی نہیں مانگا حسین نے کسی سے، ہاتھ پانی کے پیاسے نے کسی سے پانی نہیں مانگا، ہاتھ دراز نہیں کیا کہ مجھے پانی دو، لیکن ہاں لبیک کے پیاسے نے لبیک ضرور مانگی ہے۔ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا، ہے کوئی میری آواز پہ لبیک کہنے والا، ہے کوئی اس دین کو آگے لے کر چلنے والا، ہے کوئی اس علم کو آگے اٹھانے والا، بڑھانے والا۔ اے سب مل کر حسین علیہ السلام کے ساتھ عہد کرتے ہیں۔ وہ مظلومہ بہن کو بھی معلوم ہو جو 70 قدم پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، دکھیا ماں کو بھی معلوم ہوا کہ حسین کے غمخوار عزادار حاضر ہیں، تیار ہیں۔ جتنے بھی عزادار بیٹھے، جتنے عشق ہے آپ کو حسین سے، جتنی محبت ہے آپ کو حسین سے، اس عشق و محبت کا اظہار کریں سب مل کر۔ لبیک یا اتنے افراد اتنے مہمان بیٹھے، سید الشہداء نے شب عاشور اے حسین مولا، ہم جنت کے لالچ میں نہیں ہیں، ہم اس وجہ سے تجھے امام نہیں کہتے، تو ہے ہی امام، اس لائق ہے کہ تجھے امام مانتے ہیں، تیرے ذریعے سے ہی ہے ویسے نجات۔ جنت کے لالچ والے امام نے آخری شب چراغ بجھائے، کہا چلے جاؤ میں جنت دوں گا تمہیں، لیکن جب چراغ جلائے تو زانو لوگ بیٹھ کر کہہ رہے تھے لبیک یا حسین مولا، 1000 دفعہ زندگی ملے ہم جنت کی وجہ سے تیرے ساتھ نہیں ہیں، 1000 دفعہ زندگی ملے پھر بھی کٹ کر مر جائیں گے آپ کے اوپر۔ یہی ایک ندا تھی لبیک یا حسین۔ جتنے جوان بزرگ بیٹھے ہیں، یہ نعرہ کسی خطیب کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے، یہ 3 دن کے پیاسے کی پکار کا جواب ہے، یہ سید الشہداء کی پکار کا جواب ہے۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ لبیک یہ سید الشہداء نے مانگا، قوم سے مانگا، امت سے مانگا۔ امت کا جو رویہ رہا وہ عجیب تھا۔ شہادت ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں کافی دیر سے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ شہادت مسلم ابن عقیل۔ چند جملے میں ہم 2 مسائل کے کہہ دیتا ہوں۔ سید الشہداء علیہ السلام کربلا کے بعد کے
शाम गरीबा, जब शाम गरीबा के उस वाक़े के बाद जब असीरों को पानी मिला, पानी दिया गया था, वो तृष्णा लब, वो तृष्णा होंठ, वो पर्दादार, वो मुक़द्दरात इस्मत, वो छोटे छोटे बच्चे, जब उनके सामने पानी आया तो तारीख में लिखा है कि एक 4 साला यतीम हुसैन कहो, जब उनके सामने पानी आया तो यतीम हुसैन ने पानी का जाम उठा लिया। जाम उठाने के बाद करबला की रेत पर चलना शुरू कर दिया। करबला की रेत पर चलते हुए मक्तल की तरफ जा रही है और कह रही है, ऐ भैया असवर कहाँ है? जब तूने पानी मांगा था तेरी बहना के पास पानी नहीं था, अभी पानी मिला है, खुद नहीं पिया, तेरे लिए लेकर आई हूँ। कहाँ है? ऐ भैया कहाँ है? ऐ असगर कहाँ है? यतीम हुसैन तलाश कर रही है, ढूंढ रही है, भैया असगर कहाँ है? अजीब मंजर था, अजीब आलम था। दर्द फकत यहाँ तक नहीं है, कुछ दर्द ऐसे भी थे कि जो सैयद साजिदीन को भी कभी भूलते नहीं थे और याद करते थे और आंसू बहाते थे। बाद लोग कहते भी थे, ऐ सज्जाद, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, हमने कभी आपको इतना असगर को याद करके रोते हुए नहीं देखा, इतना बाबा के जख्मों को याद करके रोते हुए आपको नहीं देखा। जब भी आप रोते हैं तो आपके मुंह से बेसाख्ता शाम के जुमले निकलते हैं। वो क्या दर्द था, फकत एक ही ये दर्द बयान करके बात खत्म करता हूँ। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके सामने वो कौन सा मंजर था जो सैयद साजिदीन को पूरी जिंदगी नहीं भूला, जिसने रुला दिया सैयद साजिदीन को। खुद फरमाते हैं कि जब पहुंचे दरबार यजीद के अंदर और ये लईन और वहां पे बैठे हुए लोग शराब पी रहे थे और शराब के नशे में मस्त थे, तो इस लईन ने फकत इतना कहा, मैंने सुना था कि करबला के अंदर हुसैन की एक बहना ज़ैनब थी, क्या वो करबला में मारी गई है या असीर होकर आई है? कहा इस लईन का यही कहना था कि उसी दरबार से एक नजिस उंगली उठी और कहा कि वो जिसने बुढ़िया के कंधे पर सर रखा हुआ है वही हुसैन की बहना ज़ैनब है। इसका यही कहना था कि सैयद साजिदीन की निगाहें झुक गई, तमाम शराबियों की निगाहें उठ गई और इसी मंजर को याद करके फरमाते ये मंजर रुलाता और एक यही मंजर जो सैयद बैठे हुए हैं। अगर ये रिवायत ना हो मैं न पढ़ता कि इसी दरबार के अंदर एक शख्स ने कह दिया, ऐ यजीद, जब मर्द मारे जाते हैं फिर औरतों के साथ क्या किया जाता है? अगर ये तारीख में ना होता तो मैं खुदा शायद ये जुमला ना पढ़ता। अजीब दर्दनाक जुमला है। कहाँ सादात, कहाँ उनकी इज्जत, कहाँ उनकी हुर्मत। कहने लगा कि जब मर्द मारे जाते हैं औरतों के साथ क्या किया जाता है? कहा औरतों को पुलिस बनाया जाता है। तो ये शख्स कहने लगा, अगर इजाजत हो तो मैं इस 4 साल बच्ची को अपनी पुलिस बनाता हूँ। इसका यही कहना था कि यतीम हुसैन अपने भैया के साथ निपट गई और कहने लगी, भैया सजाद मुझे बचा लीजिए, भैया सजाद मुझे बचा लीजिए। अल्लाह